پاکستان تحریک انصاف کے 11 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری اور ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 9 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخاب بھی سیلاب کے باعث ملتوی کر دیے گئے۔ To be rescued, to help neighbors to come out of houses that were falling apart and to be able to reach safety with them. This extraordinary generosity of poor people has touched me deeply, and I hope that this example will be followed by all those in the world that have power to support Pakistan in this hour of need. عالمی درجہ حرارت بڑھانے میں پاکستان کا قصور نہیں، پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ دنیا آگے آئے اور پاکستان کی مدد کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کہتے ہیں دوسروں کی غلطی کی سزا پاکستان بھگت رہا ہے، تباہی کے ذمہ دار ملکوں کی ذمہ داری ہے پاکستان میں بحالی کا کام کریں۔ سیلاب کی وجہ سے پاکستان کے عوام بری طرح متاثر ہوئے، موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں مشکل وقت میں پاکستان کا دورہ کرنے پر سیکرٹری اقوام متحدہ کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا سندھ اور بلوچستان کا دورہ، سیلاب سے نقصانات اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ سکھر میں وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کو سیلاب سے نقصانات اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی۔ وفد نے دونوں صوبوں میں پانی سے تباہی کا فضائی جائزہ لیا۔ ملک بھر میں سیلاب سے تباہ کاریاں جاری، 24 گھنٹے میں مزید 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک بھر میں سیلاب سے اموات کی تعداد 1396 ہو گئی۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں اب تک 268 اور پنجاب میں 191 افراد سیلاب سے لقمہ اجل بن گئے۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب کے باعث زخمیوں کی تعداد 12,728 ہو گئی۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے عوام کی امداد کے لیے پاک بحریہ کے دستے بھی سرگرم۔ پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹر متاثرین کو نکالنے کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر رہے ہیں۔ جعفر آباد، نصیر آباد اور صحبت پور کے علاقوں میں کئی روز سے جمع پانی کا نکاس نہ ہو سکا، وبائی امراض پھوٹنے لگے۔ متحدہ عرب امارات سے مزید 2 طیارے امدادی سامان لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ مسلم لیگ کاف کے پنجاب اسمبلی میں نصف سے زائد ارکان کا چودھری شجاعت حسین سے رابطہ۔ ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ وفاقی حکومت کا فوکس سیلاب زدگان کی فوری بحالی پر ہے، جبکہ حکمران اتحاد میں دوسری ترجیح کے طور پر پنجاب میں آئینی طریقے سے حکومتی تبدیلی کے لیے حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ کاف ارکان نے ان کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنے کا عندیہ دیا۔ ایک طرف سیلاب کی تباہی ہے، لوگوں تک ادویات نہیں پہنچ رہی، لوگوں تک امداد نہیں پہنچ رہی پنجاب کے صوبے میں، اور دوسری طرف کروڑوں روپیہ جلسے جلوسوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، کروڑوں روپے کی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں وزیروں کے لیے اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے لیے کہ جی ہمیں فارچونر گاڑیاں چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں 25 سے 30 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ معاون خصوصی وزیر اعظم عطا تارڑ کا دعویٰ، کہا ایک سیاسی جماعت سیلاب کی آفت کے دوران سیاست کر رہی ہے، بدقسمتی ہے ایک شخص کروڑوں روپے لگا کر جلسے کر رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے سیلاب زدگان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔
ملک میں ڈالر نہیں آ رہا بلکہ سامراجی پالیسی آ رہی ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید حکومت پر برس پڑے، کہا ڈالر کی قلت سندھ میں فصلوں کی تباہی اور مہنگائی کا طوفان قوم کا امتحان ہے۔ عدالتی اور قانونی جنگ میں عدلیہ پر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ قومی برداشت جواب دے گئی ہے، پی ٹی ایم اپنے بیٹوں میں بانٹ اور غریبوں کو ڈانٹ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ عام انتخابات میں نتائج کی موصولی کے لیے نیا سسٹم تیار کر لیا گیا۔ نئے رزلٹ مینجمنٹ سسٹم کامیاب ٹرائل بھی کر لیا گیا ہے۔ نئے آر ایم ایس میں نتائج کی پولنگ سٹیشن وائز وصولی، پارٹی پوزیشن، ٹرن آؤٹ سمیت دیگر آپشنز موجود ہوں گے۔ حکومت پاکستان جون میں 59 روپے فی یونٹ بجلی بنا رہی تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بڑا اعتراف کر لیا، کہا آئی ایم ایف پروگرام میں نہ جاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ اس وقت ملک کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ دنیا اب پاکستان کو قرض نہیں دیتی۔ فرنس آئل اور کوئلے کی قیمت میں اضافے سے بجلی کی قیمت بڑھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر دفاع کا رابطہ، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا، تعاون بڑھانے کا عزم بھی دہرایا۔ آن جہانی ملکہ برطانیہ کی میت اسکاٹ لینڈ کے بالمورل قلعہ میں موجود۔ لوگ قلعے کے باہر پھول رکھ کر ملکہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کئی آنکھیں ملکہ کے بچھڑنے پر آبدیدہ۔ ملکہ الزبتھ کی میت کل بذریعہ سڑک انڈرپا کے چرچ میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کی ملاقات۔ صوبے میں کھیلوں کی خصوصاً کرکٹ کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال۔ پنجاب کے دور دراز علاقوں کے نوجوان کرکٹرز کو کھیل کے مواقع فراہم کرنے پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں پنجاب حکومت ینگ ٹیلنٹ سامنے لانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ اور پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ فائنل کے لیے پاکستان ٹیم میں کم از کم 2 تبدیلیاں یقینی۔ ایشیا کپ کے فائنل میچ کے لیے شاداب خان اور نسیم شاہ کی پلئنگ 11 میں واپسی ہوگی۔ السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 11 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری اور ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا۔ 9 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخاب بھی سیلاب کے باعث ملتوی کر دیے گئے تھے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جبکہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عبدالشکور راشاد کی درخواست پر احکامات جاری کیے گئے۔ گزشتہ دنوں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے 11 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے تھے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا۔ ان ارکان میں علی محمد خان، فضل محمد خان، شوکت علی، فخر زمان خان، اعجاز شاہ، جمیل احمد، اکرم چیمہ، عبدالشکور شاد، فروخ حبیب، شیریں مزاری اور شاندانہ گلزار کے استعفے منظور کیے گئے تھے۔ ان 9 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخاب بھی سیلاب کے باعث ملتوی کر دیے گئے ہیں اور ان 9 حلقوں سے عمران خان پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ اس وقت ہمارے رپورٹر عمر اویس گردیسی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تحریک انصاف کے ایم این ایز کے استعفے منظور کیے جانے کا جو معاملہ تھا وہ نیا رخ اختیار کر چکا ہے۔
11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का जो नोटिफिकेशन था उसे मुअत्तल कर दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट और इलेक्शन कमीशन से जो है हाईकोर्ट ने वो जवाब भी तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से बड़ा फैसला सुनाया है। तहरीक इंसाफ का ये जो अभी फैसला सामने आया है, ये तहरीक इंसाफ के कराची से मुंतखब होने वाले जो रुकन कौमी असम्बली थे शकूर शाह, उनकी जानब से अपनी रुकनीत खत्म होने के फैसले के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो है वो तहरीरी फैसला जारी किया है। तहरीरी फैसला जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनुल्लाह, उनकी तरफ से जारी किया गया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानब से तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई किया गया था, तो वो नोटिफिकेशन भी मतलब कर दिया गया है। उन अरकान में अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फखर जुमान खान, इजाज अहमद शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाह, फरख हबीब और शरीम मदारिस में शहाना गुलजार भी शामिल हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से ये कह रही थी कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, जो कि अभी जो हाईकोर्ट की जानब से फैसला आया है, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट अतर मिनुल्लाह ने दिया है, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पे पानी फेरते हुए, क्योंकि इस वक्त एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बहुत शुक्रिया उमर अवैस, आपने अपडेट किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि आलमी दर्जा हरारत बढ़ाने में पाकिस्तान का कसूर नहीं, लेकिन पाकिस्तान इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। दुनिया आगे आए और पाकिस्तान की मदद करे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, लेकिन दूसरों की गलती की सज़ा पाकिस्तान भुगत रहा है। तबाही के जिम्मेदार मुल्कों की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में बहाली का काम करें। But behind these numbers lie unquantifiable depths of human suffering. But I've also seen great heights of human endurance and heroism, from emergency workers to ordinary people helping their neighbors. Of course, we can quote numbers that are appalling, but this is a question about people that suffer. The families that have lost their houses, or members of the family. The farmers that have lost their crops or their livestock. Those that have no longer the livelihoods they need to sustain their life. And at the same time, the most emotional moment for me during this visit was to listen to a group of women and men that have sacrificed their possessions, the possibility to rescue things from their own houses. They left everything to help neighbors. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल का मशकूर हूँ। मुश्किल वक्त में सेक्रेटरी ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिस पर शुक्रगुजार हूँ। सैलाब की वजह से पाकिस्तान के अवाम बुरी तरह मुतासर हुए। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। In Larkana, and also visited the UNESCO World Heritage Site of Mohenjo-Daro, which unfortunately too has been damaged by the monster monsoon rains. The catastrophe that we are facing, the devastation that the people of Pakistan are facing, for which they are paying a heavy price in their lives, in the form of their lives and their livelihood, is not a catastrophe of their making. The climate change issue that affects the world today, which has caused these monster monsoons, are the result of the industrialization of far bigger countries than Pakistan. The people of Pakistan contribute less than 1%. बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सिंध और बलोचिस्तान का दौरा किया है। सैलाब से नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। सखर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को सैलाब से नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि रवां साल गैर मामूली बारिशों से शदीद नुकसान हुआ। मुतासरीन को हंगामी बुनियादों पर अद्वियात, खेमे और मच्छरदानियों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एंटोनियो गुतेरेस के साथ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत काबीना अरकान और अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द भी हमरा है। वफ़द ने दोनों सूबों में पानी से तबाही का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सूरत हाल तवक्को से भी ज़्यादा बुरी करार दी और आलमी बरादरी से पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन की अपील की है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को इस मुश्किल में पाकिस्तान का साथ देना होगा। माली मदद के अलावा कर्जों की शक्ल में भी मदद फराहम की जाए। UN सेक्रेटरी जनरल ने औस्ता मोहम्मद में मुतासरीन के कैंप का दौरा किया। ब्रीफिंग में बताया कि फौरी इमदाद और सामान ना मिलने पर वबाई बीमारियां फैलने का खदशा है। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मजीद 5 अफराद शाम बहक हो गए। गुज़श्ता 24 घंटे में सिंध में 1 और बलोचिस्तान में 4 हलाकतें हुई। मुल्क भर में सैलाब से अमवात की तादाद 1396 हो गई। NTMA की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में अब तक 268 और पंजाब में 191 अफराद सैलाब से लुकमा अचल बने। गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 22 और आज़ाद कश्मीर में 44 अफराद जाम बहक हुए। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब के 22 जख्मियों की तादाद 12,728 हो गई। मुल्क भर में 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद बारिशों से मुतासिर हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज जिला दादू और सिंध के दूर दराज इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैलाब मुतासरीन समेत रेस्क्यू और रिलीफ में मसरूफ पाक फौज के जवानों से मुलाकातें करेंगे। रिलीफ और मेडिकल कैंपों में सैलाब से मुतासरा लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ पाक फौज के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों के अवाम की इमदाद के लिए पाक बहरिया के दस्ते भी सरगर्म हैं। पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर मुतासरीन को निकालने के साथ खाने पीने की अशिया फराहम कर रहे हैं। दादू और एतराफ के इलाकों में पाक बहरिया के दस्ते जदीद सहूलियात से लेस होवर बोट के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को निकालने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जिन इलाकों के मुतासरीन अपनी इमलाक और माल मवेशियों को छोड़ने पर राजी नहीं, उनको पाक नेवी के जवानों की तरफ से वहीं पर खाने पीने की अशिया भी फराहम की जा रही हैं। जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर के इलाकों में कई रोज से जमा पानी का निकास ना हो सका, जिसके बायस वबाई अमराज फूटने लगे। शदीद गर्मी में मलेरिया, जल्दी अमराज और गैस्ट्रो से तबाहाल मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। मुतासरीन को अद्वियात, पीने के साफ पानी और खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। सैकड़ों खानदान पानी और सड़कों के किनारे ज़रूरियाती ज़िंदगी और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। दूसरी तरफ बोलान में सैलाब से तबाह होने वाले पिंजरा पुल का काम अभी तक शुरू ना हो सका, जिससे कोयटा आने और जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद 2 तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गए। वजीर आला के मुशीब राय बहाली, NTMA के नुमाइंदे और पाक फौज के 5 कोर के ऑफिसर ने अमाराती तैयारे के अमले का इस्तकबाल किया और इमदादी सामान वसूल किया। पाकिस्तान भर में शदीद बारिशों और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद आने का सिलसिला जारी है। बरादर मुल्क की जानिब से अब तक सैलाब मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में मजमूई तौर पर 16 परवाजें कराची पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुजरांवाला में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम का कहना था कि शानदार इस्तकबाल पर वकला का शुक्रगुजार हूँ। बड़े बड़े चोर हम पर मुसल्लत किए गए, जब तक उनसे हम मुल्क को आज़ाद नहीं कराते तब तक हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में है।
وکلا نے حقیقی آزادی میں میرا ساتھ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں قانون نہیں طاقت کی حکمرانی ہے۔ وکلا برادری قانون کو سمجھتے ہیں۔ حقیقی آزادی کی تحریک میں مجھے وکلا کی ضرورت ہے۔ آپ کو بھرپور طریقے سے ان چوروں کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا۔ مسلم لیگ کاف کے پنجاب اسمبلی میں نصف یا اس سے زائد ارکان کے چوہدری شجاعت حسین کے ساتھ روابط کی اطلاعات ہیں۔ ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت کا فوکس سیلاب زدگان کی فوری بحالی پر ہے، جبکہ حکمران اتحاد میں دوسری ترجیح کے طور پر پنجاب میں آئینی طریقے سے حکومتی تبدیلی کے لیے حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چوہدری شجاعت کے ساتھ رابطہ کرنے والے مسلم لیگ کاف کے ارکان نے ان کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ حکمران اتحاد سیلاب زدگان کے لیے اقدامات پر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی کارکردگی سے مطمئن ہے، جبکہ نواز شریف کے عالمی برادری سے نتیجہ خیز رابطوں پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں 25 سے 30 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت سیلاب کی آفت کے دوران سیاست کر رہی ہے۔ بدقسمتی ہے، ایک شخص کروڑوں روپے لگا کر جلسے کر رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے سیلاب زدگان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک میں ڈالر نہیں آ رہا بلکہ سامراجی پالیسیاں آ رہی ہیں۔ سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ ڈالر کی قلت، سندھ میں فصلوں کی تباہی اور مہنگائی کا طوفان قوم کا امتحان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اور عوام کی طاقت آمنے سامنے ہے، جبکہ عدالتی اور قانونی جنگ میں عدلیہ پر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ قومی برداشت جواب دے گئی ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ شکور شاد کے استعفے کی معطلی سے سارے استعفے ہی معطل ہو گئے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپنے بیٹوں میں بانٹ رہی ہے اور غریبوں کو ڈانٹ رہی ہے۔ یہ ابھی تک صوبوں میں گورنر نہیں لگا سکے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ عام انتخابات میں نتائج کی موصولی کے لیے نیا سسٹم تیار کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے رزلٹ مینجمنٹ سسٹم کے عام انتخابات میں استعمال تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ کے بعد RMS کو سرٹیفائیڈ فرم سے الگ تیار کرایا جائے گا۔ نئے رزلٹ مینجمنٹ سسٹم کا کامیاب ٹرائل بھی کر لیا گیا ہے۔ سرٹیفائیڈ فرم سے RMS کی تیاری کا مقصد نظام کا بیک اپ رکھنا ہے۔ نئے RMS میں نتائج کی پولنگ سٹیشن وائز وصولی، پارٹی پوزیشن ٹرن آؤٹ سمیت دیگر آپشنز موجود ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پاکستان جون میں 59 روپے فی یونٹ بجلی بنا رہی تھی۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں صنعت کاروں سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے بجلی کی کیپیسٹی ڈبل کر دی ہے۔ 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ نواز شریف دور میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھائی گئی۔ پہلے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ بجلی کا اب سرکولر ڈیٹ 2500 ارب روپے ہے۔ گیس کا سرکولر ڈیٹ 1500 ارب روپے کا ہے۔ حکومت پاکستان جون میں 59 روپے فی یونٹ بجلی بنا رہی تھی۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جام شورو پاور پلانٹ چلا کر بجلی پیدا کی گئی۔ IMF پروگرام میں نہ جاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ اس وقت ملک کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ دنیا اب پاکستان کو قرض نہیں دیتی۔ فرنس آئل اور کوئلے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ فرنس آئل اور کوئلے کی قیمت میں اضافے سے بجلی کی قیمت بڑھی۔ 2010 سے گردشی قرضوں کا مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر دفاع کا رابطہ ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق گفتگو میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت کی گئی۔
امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا گیا، تعاون بڑھانے کا عزم بھی دہرایا گیا۔ امریکی وزیر دفاع نے متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی۔ انہوں نے پاکستانی عوام کو مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ کی حمایت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عالمی شراکت داروں کی مدد متاثرین کی بحالی میں کلیدی ہوگی۔ پاکستان میں آٹے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کوئٹہ کے شہری سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں اور فی کلو قیمت کم از کم 115 روپے ہو گئی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق کوئٹہ میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی کم از کم قیمت 2300 روپے اور کراچی میں 2200 روپے تک ہے۔ تاہم کوئٹہ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2600 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 51 روپے 75 پیسے مہنگا، جبکہ انڈے تقریباً 9 روپے فی درجن مہنگے ہوئے۔ چنے کی دال 4 روپے فی کلو اور ماش کی دال 3 روپے 29 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ منشیات برآمدگی کیس میں آج بھی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کیس پر سماعت ہوئی۔ خصوصی عدالت کے جج نعیم شیخ نے کیس پر سماعت کی۔ رانا ثناءاللہ کے وکلاء کی جانب سے عدالت میں ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت میں بتایا گیا کہ رانا ثناءاللہ ملک میں سیلابی صورتحال کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ سیلاب زدگان کے تمام تر معاملات کو وزارت داخلہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ عدالت نے رانا ثناءاللہ کی ایک روزہ حاضری معافی منظور کر لی۔ عدالت میں پروسیکیوشن کی جانب سے رانا ثناءاللہ کے اثاثے منجمد کیے جانے پر بھی دلائل دیے گئے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک رانا ثناءاللہ پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی۔ یہ لوگ ہمیشہ عدالت میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وقت لے لیتے ہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد کیس کی مزید سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا کے وار جاری ہیں۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثر ایک اور مریض انتقال کر گیا۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا سے متاثر ایک اور شخص انتقال کر گیا، جبکہ 98 مریضوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 17,200 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 156 افراد کے ٹیسٹ کے نتائج مثبت ریکارڈ ہوئے۔ قومی ادارہ صحت کا مزید کہنا ہے کہ کرونا کے 98 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.91% ریکارڈ ہوئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری صحت پنجاب عمران سکندر بلوچ اچانک سروسز ہسپتال لاہور پہنچ گئے۔ اس موقع پر ایم ایس سروسز ہسپتال ڈاکٹر احتشام الحق، ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر باسط اور ڈاکٹر قذافی، ڈاکٹر مدیحہ اور دیگر عملہ موجود تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر ڈاکٹر محمد عدنان سے۔ جی عدنان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سیکرٹری صحت پنجاب عمران سکندر بلوچ اچانک سروسز ہسپتال لاہور پہنچے۔ اس موقع پر ایم ایس سروسز ہسپتال ڈاکٹر احتشام الحق، ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر باسط، ڈاکٹر قذافی، ڈاکٹر مدیحہ و دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ سیکرٹری صحت پنجاب عمران سکندر بلوچ نے سروسز ہسپتال میں ڈینگی واز اور ڈینگی کاؤنٹر کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی۔ ایم ایس سروسز ہسپتال لاہور ڈاکٹر احتشام الحق نے سیکرٹری صحت پنجاب عمران سکندر بلوچ کو ڈینگی کے مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سیکرٹری صحت پنجاب عمران سکندر بلوچ نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگی کے مریضوں کا بہتر علاج کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے تمام سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں ڈینگی واز، ڈینگی کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں۔ جی
بہت شکریہ عدنان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ لاہور سبزہ زار پولیس کی کارروائی، شاطر ریکارڈ یافتہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا۔ منشیات فروش اپنے دوست کے ہمراہ سائل بن کر تھانے میں آیا اور ایس ایچ او کے ہمراہ تصویر بھی بنائی، جس پر ایس ایچ او نے کریک ڈاؤن کے دوران ملزم کو پہچان لیا۔ ملزم سے آئس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور سبزہ زار پولیس کی کارروائی، شاطر ریکارڈ یافتہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا۔ منشیات فروش اپنے دوست کے ہمراہ سائل بن کر تھانے میں آیا اور ایس ایچ او کے ہمراہ تصویر بھی بنائی، جس پر ایس ایچ او نے کریک ڈاؤن کے دوران ملزم کو پہچان لیا۔ ملزم سے آئس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وسیم صابر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ سبزہ زار کا علاقہ ہے جہاں پر ایک شاطر منشیات فروش جو تھا وہ تھانہ کے اندر آیا اپنے کسی دوست کے ساتھ، اور وہاں پر ایس ایچ او کے ساتھ اس نے بڑی شاطر انداز میں تصویر بنوائی۔ جب یہ تصویر بنا کر چلا گیا تو ایس پی کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر کریک ڈاؤن کیا گیا تو سعد عرف سادھو جو تھا وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ایس ایچ او جو کہ ابو ذر سبزہ زار میں تعینات ہے، انہوں نے ملزم کو پہچان لیا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ تصویر بنا کے گیا تھا، تاحال اس کے قبضہ سے جو ہے وہ آئس برآمد ہوئی اور اس کے خلاف جو ہے وہ منشیات فروشی کا جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پھر بات کی جائے فرشتوں کی، جس طرح سے منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ فرشتیں جاری کی جاتی ہیں جن کے نام فرشتوں کے اندر ہوتے ہیں، اسی پر جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن اور سی سی پی لاہور کی جانب سے منشیات فروشوں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ اسی پر جو ہے وہ ابو ذر جو کہ ایس ایچ او سبزہ زار تعینات، انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ سعد عرف سادھو کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے جو ہے وہ منشیات برآمد کر لی۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ ملزم بڑا شاطر تھا، پہلے جو ہے وہ چپکے سے تھانے میں آیا اور ایس ایچ او کے ساتھ تصویر بنا کر اپنے دوستوں کو دکھاتا رہا کہ میرا جو ہے وہ ایس ایچ او کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ایس ایچ او کی اگر بات کی جائے تو ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ میں اس کو بالکل بھی نہیں جانتا، یہ ایک سائل کے طور پہ آیا تھا اور اس نے میرے ساتھ تصویر بنائی اور اس کے بعد یہ تصویر اس نے سوشل میڈیا پر وائرل کی، جس پر جو ہے وہ فوری طور پر جب کریک ڈاؤن کرنے کا کہا گیا افسران بالا کی جانب سے، تو افسران بالا کے حکم کے مطابق جب اس کو گرفتار کیا گیا تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ فرشتوں کے مطابق ریکارڈ یافتہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ منشیات کا مقدمہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے۔ بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ لاہور کے علاقہ جوہر ٹاؤن کے پلازے کی بیسمنٹ میں کھڑا پانی ڈینگی افزائش کا سبب بننے لگا ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور واسطہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث ڈینگی اور دیگر بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں اور دکانداروں کے احتجاج کے باوجود نکاسی آب نہ ہو سکا۔ مزید اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں نمائندہ جنید اشرف۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے علاقہ جوہر ٹاؤن میں، اور H3 بلاک ہے، یہ امان سینٹر ہے جس کے بیسمنٹ میں جو ہے وہ کافی شہری ہیں وہ پریشان ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ شہریوں کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے نکاسی آب نہ ہونے کے سبب جو ہے دکاندار حضرات ہیں وہ پریشان حال ہے۔ یہ ماجرا ہے کہ ان سے ہم جانتے ہیں۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیکن کیا ماجرا ہے، کیوں احتجاج کیا جا رہا تھا؟ سر یہ ایسا ہے کہ یہ دو پلازوں کے درمیان ایک ڈرین پیپ آتے ہیں، وہ لیکیج ہیں اور وہ پانی اس کا سب جمع ہو رہا ہے، ادھر بھی اوپر گراؤنڈ فلور پہ بھی اور ساتھ والے پلازے میں، لیکن جو ہے نا پلازا انتظامیہ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، اور نہ ہی کوئی دوسرے محکمے، ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا لیکن کسی نے ہماری سنوائی نہیں کی، اور یہ پانی آپ کے سامنے اتنا جمع ہو رہا ہے، اور ڈینگی کا بھی خطرہ ہے، اور گندی یہ بیماریاں بھی لگ رہی ہیں لوگوں کو۔ یہ گندا پانی گٹروں کا جو ادھر پلازے میں جمع شروع ہو گیا ہوا، اور کسٹمر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے کوئی آنے کو تیار نہیں، ساری دکانیں ہم لوگ بند کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا روزگار تباہ ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ جی بالکل، دکاندار حضرات کا کہنا ہے کہ یہ جو گندا پانی ہے ڈینگی کی افزائش کا سبب بھی بن رہا ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ اور واسطہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ بہت شکریہ جنید، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ لاہور کے سب سے بڑے گائنی ہسپتال میں سہولیات کی فراہمی، ایم ایس لیٹی وارنگٹن ہسپتال ڈاکٹر سواحت حبیب خان کہتے ہیں ہسپتال میں تمام سہولیات عوام کے بلا تسلسل دے رہے ہیں۔ وہ مزید اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں کوہ نون نیوز سید آصف الیاس سے۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے سب سے بڑی گائنی ہسپتال لیڈی ولگنڈن ہسپتال پہ، اور ہمارے ساتھ ہیں ایم ایس ڈاکٹر سواحت خان۔ ان سے جانتے ہیں کہ لیڈی ولگنڈن ہسپتال میں دی جانے والی مریضوں کو سہولیات کے بارے میں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سواحت حبیب ہے اور میں لیڈی ولگنڈن ایم ایس ہوں۔ یہاں پہ ہمارے یہ 1930 میں بنا ہاسپٹل اور یہ 235 بیڈ ہاسپٹل ہے۔ یہاں پہ آنے والی ہر گائنی جابس کی
औरतों का इलाज होता है। अलहमदिल्ला यहाँ पे लाहौर के सबसे सीनियर डॉक्टर्स और माहिर डॉक्टर्स हैं अवेलेबल। यहाँ पे हम रेफरेड केसेस या कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं वो सारे हमारे यहाँ पे डील होते हैं। अच्छा मैडम ये बताइए कि जो औरतों की पेचीदगी की बीमारी है उसके मुतालिक क्या आप लोगों में क्या है? मैंने आपको बताया ना कि हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस सारे यहाँ पे डील करते हैं। जो और से कॉम्प्लिकेशंस वो भी हम करते हैं, जो गायनी की होती है वो भी, इवन कैंसर के भी मरीजों का यहाँ पे इलाज करते हैं। अच्छा मैडम वो बताइए कि जो आजकल खुराक की किल्लत है और ख़वातीन को पता नहीं होता कि हमने प्रेगनेंसी के बाद क्या अद्वियात या क्या अपनी खुराक ऐसी इस्तेमाल करनी है जिनसे उनकी सेहत के बारे में ठीक रहे। देखिए ये पहले होता था, अब तो इंटरनेट पे हर कोई हर चीज़ देख लेता है, लेकिन यहाँ पे हमने एक अलहदा अल्लाह वाले NGO वाले जो खुराक देते हैं और फिर वो उसको फॉलो भी करते हैं। उनको लेटर्स पे लिखे जाते हैं कि अगर आपको गैस ख़त्म होगी तो आके दोबारा ले लीजिए। तो खुराक के लिहाज से हमारे यानी कि वो हमें न्यूट्रिशनिस्ट देते हैं और वो इंडोर भी फिरती हैं हमारे और OPD में भी देते हैं। अच्छा मैडम ये बताइए कि जो अस्पताल के अंदर क्रिटिकल कंडीशन में मरीज आते हैं उनके लिए वेंटिलेटर वगैरह आपके पास मौजूद है? हाँ जी हमारे पास 11 हैं, उसमें से 3 बच्चों के हैं, बाकी 8 जो है वो हमारे पास बड़ों के हैं। अच्छा मैडम ये बताइए कि जो आपने देखा और अस्पताल से भी छोटे बच्चे चोरी हो जाते हैं या वो कोई उठा के अपने साथ आए दिन मीडिया पे ऐसे वाक़या रिकॉर्ड होते हैं, तो आपने इसके लिए क्या इक़दाम किए? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे कैमरास हैं, सिक्योरिटी कैमरास हैं और हमारे बच्चे हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर टू दी सिक्योरिटी कैमरास के नीचे किए जाते हैं और हमारी स्टाफिंग करती है। सेकेंडली ये कि हमारे पास बेबी टोकन्स हैं जो बेबी टैग से मिला के तो फिर बच्चे को बाहर जाते दिया जाता है, वो भी माँ के साथ, वैसे नहीं। अच्छा मैडम जो अस्पताल के अंदर अद्वियात या ऑपरेशन के अंदर सामान वगैरह या जो इस्तेमाल होता है वो मुकम्मल हुकूमत पंजाब कर सकती है? हाँ जी ऑलमोस्ट तकरीबन यहीं से दिया जाता है। अगर जो मेडिसिन हम लोग जो मंगवा रहे हैं बल्क में वो ना हो तो फिर हम LP भी कर देते हैं, लेकिन तकरीबन हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल है। मैडम वो जो पंजाब हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेहत कार्ड का अजरा किया है उसमें मरीजों को अद्वियात या सेहत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है? हाँ जी यहाँ पे आती है सेहत कार्ड जो वो उसके लिए हमने थोड़े से एक था हमें रिजर्वेशन के, वो जो है ना फैमिली सर्वा वो मर्द को होता है, तो उसमें बाज़ दफ़ा वो लोग कार्ड ज़्यादा नहीं लाते, लेकिन ये कि 100% नहीं मैं कहूँगी, लेकिन काफ़ी हद तक ये मामला अब सेटल डाउन। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए निजी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मकामी होटल में नेशनल फ्लड सेमिनार का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की बहाली का है। तफसील जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए निजी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुकामी होटल में नेशनल फ्लड सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान थे। सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों के बायस 3.5 करोड़ लोग मुतासिर हुए, 1000 से ज्यादा कीमती जानों का ज़िया हुआ, जबकि हजारों लोग जख्मी हो गए। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की बहाली का है। पहाड़ी इलाकों में तूफान आया, फ्लैश फ्लड्स हुए, तो उन नदी नालों के साथ जहाँ तोगयानी आई, इर्द गिर्द के जो तामीरात थीं वो भी अपने साथ बहा के ले गईं, लोग भी डिवेस्टेट हुए, लेकिन वो गुजर गया रेला और उसके बाद अब बहाली का अमल वहाँ पे शुरू हो चुका है। लेकिन जनूबी पंजाब में, बलोचिस्तान में तकरीबन दोनों फिनोमिना हैं और सिंध में बिलखसूस जहाँ पे मैदान हैं, प्लेन्स हैं, उन जगहों पे मीलों मील तक, कई जगहों पे सैकड़ों शायद मील तक पानी ही पानी है और उस पानी के अंदर ना दफनाने की जगह है, ना कहीं सांस लेने की जगह है या सहारा लेने की जगह है। बहुत ही लिमिटेड जगह हैं और कुछ लोग ऐसी जगहों पे ट्रैप हो गए या जान के उन्होंने अपने एसेट से अपने गांव में रहना पसंद किया, जहाँ पे लॉन्चेस के ज़रिए ही सिर्फ रेस्क्यू एफर्ट्स या उनको इमदाद, सस्टेनेबिलिटी के लिए फूड पहुँचाया जा सकता है।
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग हिस्सा ले रहे हैं। खसूसी तौर पर पंजाब की 48 पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियां सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोशा हैं, जबकि निजी यूनिवर्सिटियां भी इस मिशन में मसरूफ अमल हैं। निजी यूनिवर्सिटीज ने मिशन इसार के तहत सैलाब मुतासरीन को 34.5 करोड़ रुपए की इमदाद तकसीम की। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो हम सब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो कि इससे डायरेक्टली इफेक्टेड हैं, बल्कि हम सब ही इससे इफेक्टेड हैं। बिकॉज कुछ वो लोग हैं, कुछ बच्चे, बुज़ुर्ग और हमारे नौजवान जो शहीद हो गए, और कुछ वो हैं जो अब हम आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे सिंध के इलाकों में जहाँ अभी तक पानी खड़ा है और वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं जिनकी रिहेबिलिटेशन एक इशू है, और बहुत सारा लाइव स्टॉक जो इफ़ेक्टेड है अभी भी है बिकॉज़ उसके लिए फूड नहीं है। और उसके अलावा हमारी क्रॉप्स जो डैमेज हुई हैं, तो हम सब इस तरह से इफ़ेक्टेड हैं कि एक इन्फ्लेशन का एक और नया अभी सैलाब आएगा जो हर इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करेगा। बाकी जो हमारे बहन भाई मुतासर हुए हैं वो भी हम में से ही हैं। So everybody is actually affected and we feel pain of all of our brothers and sisters. गवर्नर पंजाब का कहना था कि कुछ लोग अब भी कहेंगे कि सब खा गए। उनको बताएं कि पाकिस्तान में मुस्बत चीजें भी हो रही हैं। सैलाब मुतासरीन को शफाफ तरीके से इमदाद फराम की जा रही है। इमदादी सरगर्मियों का तमाम लाहौर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर अहमद को 3 माह के लिए लेटी एचिसन हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। 20वें स्केल के डॉक्टर मुनीर अहमद इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट म्यू हस्पताल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से गैर मामूली तजर्बे की बिना पर उन्हें MS लेटी एचिसन का इजाफी चार्ज दिया गया है। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर मुनीर अहमद 3 डिस्ट्रिक्ट के CEO हेल्थ भी रह चुके हैं। वो मुल्क भर में पब्लिक हेल्थ के अंदर काम करने का वसी तजर्बा भी रखते हैं। इस हवाले से महकमा सेहत ता स्पेशलाइस्ट ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुबई में ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो के 4थे एडिशन का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की अहम शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान में रियल स्टेट का बेहतरीन सरमायाकारी क्यों है कि उन्वान से पैनल टॉक का इनेकाद किया गया। शुरका को पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर में सरमायाकारी के मुनाफा बख्श पहलू के बारे में आगाही दी गई। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी शो के पहले रोज़ शुरका को ज़मीन.com के प्लेटफॉर्म से मखसूस प्रोजेक्ट्स पर डिस्काउंट और ऑफर्स दी गईं। ये सहूलत पाकिस्तान को अपने वतन में रियल स्टेट के शोबे में महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के लिए मुतहर्रिक करेंगी। जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, डायरेक्टर ज़मीन.com। जी बिल्कुल, ये ज़मीन.com की जो एक्सपो है, आपको पता है 4th टाइम हम दुबई के अंदर ये एक्सपो कर रहे हैं। दरमियान में कोरोना की वजह से 2020-21 में हम ना कर सके थे, लेकिन उससे कबल हमारी 3 एक्सपोज थी और ये हम दोबारा वापस आए। और यकीन कीजिए जो रिस्पांस है हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, ख़ास तौर पर जो गल्फ़ के रहने वाले हैं, वो हमेशा की तरह पहले से बहुत बेहतर। क्यों? उसकी रीज़न ये कि परदेश में बैठे होते हैं और उनको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कि वो इदारा जो उनके पैसों की ज़िम्मेदारी भी ले और उनके लिए वो प्रोजेक्ट्स चूज़ करे, वो प्रोजेक्ट्स लेकर आए कि जहाँ पर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन.com के पिछले 6 से 7 साल की जो प्रोजेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री है, हमने कोई फेलियर नहीं देखा और लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है उसकी हमने खुद से टेक केयर इस तरह भी की कि मैक्सिमम कैपिटल गेंस, मैक्सिमम रेंटल यील्ड्स दी। परदेश में बैठ के दोस्त जो हैं वो पहले प्रॉपर्टी ख़रीदना बहुत मुश्किल था, जिसको हमने सहल बना डाला। वो इस तरह के बाद व्हाट्सएप के ऊपर इवन अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजते हैं, डेवलपर के अकाउंट में पेमेंट करते हैं और आप मुल्क के या दुनिया के किसी भी खत्ते में मौजूद है, हम आपकी फ़ाइल वहाँ डिलीवर करते हैं। तमाम प्रोजेक्ट्स हमारी तमाम अथॉरिटीज़ से अप्रूव्ड होते हैं, जिस वजह से किसी भी किस्म के लिटिगेशन का इशू नहीं होता। और जो बाहर एक ख़ास तौर पर एक थोड़ा सा डर भी होता है बाहर के जो पाकिस्तानी होते हैं कि उनके अमाउंट कहीं डूब ना जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अभी तक कोई भी वाक़या अल्लाह का शुक्र नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने जैसे कहा जी, दिस इज़ आवर 4th इवेंट इन दुबई और पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो के हवाले से इस बार हम बड़े स्केल पे आए हैं। लगभग कोई तकरीबन 100 के करीब यहाँ पे डेवलपर्स, एग्जिबिटर्स मौजूद हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के हर कोने से आपको कोई ना कोई पार्टिसिपेशन नज़र आएगी। कुछ डेवलपर्स हैं जो इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, तो इसके आसपास इलाकों में भी इनकी डेवलपमेंट्स हैं।
اور ماشاءاللہ پچھلے 2-3 مہینے میں بھی ہم لوگوں نے اتنی ہی موومنٹ دیکھی ہے جتنی ہم پہلے دیکھتے ہیں، بلکہ شاید بڑھ رہی ہے. تو ایک لحاظ سے یہ اپرچونٹی بھی ہے، ناٹ اونلی آپ پاکستان کی اکانومی کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے اور ملک کو سہارا دے رہے ہوں گے، بٹ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز، کیونکہ روپی اس وقت گرا ہوا ہے ویلیو میں، تو اس میں آپ کو شاید اچھے پروپوزیشنز ملیں گے، مل بھی رہے ہیں. یہاں پہ ڈیولپرز بڑی آفرز لے کے آئے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی آفرز ہیں جو صرف ایکسپو کے حوالے سے وہ لے کے آتے ہیں. اور ماشاءاللہ ٹرن آؤٹ ہمیشہ کی طرح جی پاکستانی ضرور آتے ہیں، آ کے اپنے یہاں کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں آ کے پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، انفارمیشن بھی حاصل کرتے ہیں. اور پھر ریل اسٹیٹ کا کاروبار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے کانسٹنٹ فالو اپ کرنا ہوتا ہے، پھر اس میں ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر آگے جا کے میچورٹی ہوتی ہے. میں اس حوالے سے سب سے یہی کہوں گا جی، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں لوگ تھوڑا سا گھبرا بھی جاتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ ہیو دا پراپر انڈرسٹینڈنگ. اب پاکستان کے شہری گھر کے کسی بھی حصے میں لو برڈز پال کر ماہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. اس وقت ہمارے رپورٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جانتے ہیں ان سے کیسے پاکستانی شہری گھر بیٹھ کر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. جی سلمان، آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، اگر آپ پاکستان میں رہ کر اور گھر بیٹھ کر لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں تو اس وقت لو برڈز کی بریڈنگ بہترین بزنس ہے. اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے بہترین اور ٹاپ 10 جو لو برڈ کے بریڈرز ہیں ان میں سے ایک یاسر خان روکھنی موجود ہیں. یاسر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا یاسر بھائی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، اور میں یہاں پہ دیکھ بھی رہا ہوں کہ جو آپ کے لو برڈز ہیں ان کی مالیت کروڑوں میں ہے. کس طرح ایک عام شہری پاکستانی ایک چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ پاکستان میں رہ کر ان لو برڈ سے اپنے گھر کی آمدن جو ہے وہ چلا سکتا ہے، اپنی سیونگ کر سکتا ہے، اور لو برڈز کو وہ کیسے پرچیز کریں گے، ان کی بریڈنگ کیسے کریں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، اپنا ٹائم نکالا. لو برڈ فارمنگ میں جی جو بیسک پلس پوائنٹ ہے وہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہے. آپ نے ایک پیئر لیا، 2 برڈز لیے، انہوں نے بریڈ کیا ہے، ایک پیئر ایک سیزن میں آپ کو 12 سے 16 بچے دیتا ہے، تو ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہے. اگر ہم نے اچھی میوٹیشن کے، اچھی نسل کے لٹ سے 5 پیئر سے سٹارٹ کیا تو انہوں نے آپ کو 10 12 15 بچے ہر پیئر نے دینے ہیں، تو ایک سیزن کے بعد ہی جو آپ 5 پیئر سے سٹارٹ ہوئے تھے 25 پیئر پہ ہوں گے. یہ ایک پلس پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسرا، لو برڈ انڈسٹری کا فاسٹسٹ گروئنگ بزنس بننے کا جو بیسک فیکٹر ہے. اسکاٹ لینڈ کے بالمورل قلعے میں موجود ہے. لوگ قلعہ کے باہر پھول رکھ کر ملکہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. کئی آنکھیں ملکہ کے بچھڑنے پر آبدیدہ ہیں. ملکہ الزبتھ کی میت اتوار کو بذریعہ سڑک ایڈنبرا کے چرچ میں لائی جائے گی، جہاں عام دیدار کے بعد اسے بذریعہ جہاز لندن پہنچایا جائے گا. عوامی رش کے پیش نظر پولیس اور انتظامیہ افسوس کے اظہار کے لیے قلعہ آنے والوں کو پاس جاری کر رہی ہے. لوگوں کے لیے فری بس سروس بھی چلائی جا رہی ہے. میڈیکل کیمپ بھی لگا دیا گیا ہے. اور بلیٹن میں شامل کریں گے خبریں کھیل کے میدان سے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کی ملاقات ہوئی. صوبے میں کھیلوں خصوصاً کرکٹ کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. پنجاب کے دور دراز علاقوں کے نوجوان کرکٹرز کو کھیل کے مواقع فراہم کرنے پر بھی گفتگو ہوئی. رہنما مسلم لیگ کاف چودھری مونس الہی بھی شریک تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب حکومت ینگ ٹیلنٹ سامنے لانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی. یقین ہے پاکستانی ٹیم ایشیا کپ جیت کر وطن واپس لوٹے گی. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کرکٹ کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے. سپورٹس کو نچلی سطح پر فروغ دینے کے لیے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی کے ساتھ مل کر اقدامات کیے جائیں گے. کرکٹ نوجوانوں کا پسندیدہ کھیل ہے. نوجوان کرکٹرز کو تمام سہولتیں دیں گے. چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی کا کھیلوں کے فروغ کے لیے ویژن قابل تحسین ہے. پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل کل کھیلا جائے گا. فائنل کے لیے پاکستان ٹیم میں کم از کم 2 تبدیلیاں یقینی ہیں. سری لنکا کے خلاف سپر 4 کے میچ میں شاداب خان اور نسیم شاہ کو آرام دیا گیا تھا اور ان کی جگہ حسن علی اور عثمان قادر کو پلئنگ 11 کا حصہ بنایا گیا تھا. سری لنکا کے خلاف ایشیا کپ کے فائنل میچ کے لیے شاداب خان اور نسیم شاہ کی پلئنگ 11 میں واپسی ہوگی.
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।